اب ایک فطری سوال، باطنی سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ہم نے اپنے جسموں کی حفاظت کی، ہمارے جسم میں پیٹ میں درد ہوا، ڈائریکٹ ہم ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. ہمارے کان میں درد ہوا، ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے. جسم کے کسی حصے میں اگر ہمیں تکلیف ہوئی، ہم ڈائریکٹ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے اور جا کر ٹیسٹ کروائے، ہمیں پتا چلا کہ ہمارے جسم میں یہ بیماری پائی جا رہی ہے. ہم نے کوشش کی اس کو دور کرنے کی تاکہ جسم صحیح سلامت ہو. لیکن میں سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے یہ سوچا ہو، ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہو کہ وہ اعمال صالحہ، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، ہم سارے اعمال صالحہ کر رہے ہیں، لیکن جس جگہ پر ہم اس کو اکٹھا کر رہے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے اس دل کے اندر، اس کمرے کے اندر کوئی ایسا جانور پیدا ہو چکا ہو جو ہمارے تمام اعمال صالحہ کو ضائع کر رہا ہے؟ اپنے آپ سے سوال کریں، کبھی ایسا ہوا کہ ہم نے کسی کے پاس جا کر پوچھا ہو، کسی عالم کے پاس گئے ہو، کسی ولی کے پاس گئے ہو؟ اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کا بندہ نمازی بھی ہے، گناہ بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، نشہ بھی کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور سود کا کام بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، رشوت خوری بھی کر رہا ہے، نماز بھی کر رہا ہے، پڑھ رہا ہے، ظلم و زیادتی کا بازار بھی اس نے گرم کیا ہوا ہے. حالانکہ یہی نماز قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز آپ کو برے کاموں سے روکے گی، بے حیائی کے کاموں سے روکے گی. لیکن پریکٹیکلی لائف پہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، بے حیائی کے کام بھی کیے جا رہے ہیں، نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، بری باتوں سے بھی بچا نہیں جا رہا. تو یہ کیا چیز ہے؟ کیا اللہ کا قرآن جھوٹ تو کبھی نہیں ہو سکتا؟ تو کیا اللہ قرآن کے سچ نہیں کہہ رہا؟ یا پریکٹیکلی لائف میں جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے اندر تضاد پایا جا رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے نماز بچاتی ہے، اللہ کہہ رہا ہے نماز بے حیائی اور برے کاموں سے بچاتی ہے. پریکٹیکلی لائف کے اندر بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، دینی کام بھی کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر برائیاں بھی پائی جا رہی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں وجہ یہی ہے کہ ایمان کا نور اور ان اعمال صالحہ کا نور جس نے تمہیں ان چیزوں سے بچانا تھا، جب تم ان اعمال صالحہ کا ثواب اپنے دل میں جمع کرتے ہو، تم دھیان ہی نہیں کرتے کہ تمہارے اس دل کے اندر بہت سے چوہے پائے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر بہت سے جانور پائے جا رہے ہوتے ہیں. وہاں تم نیکی کرتے ہو، یہاں دل کے اندر سے وہ نیکی کو اڑا کر لے جاتے ہیں، اور تم دیکھتے ہو کہ شاید یہ نماز مجھے فائدہ نہیں دے رہی. فرمایا نماز پڑھنے کے بعد ذرا غور تو کرو کہ وہ نماز کا نور باقی بھی ہے یا چھن جا چکا ہے. تم نے اچھے اعمال کیے، زکوٰۃ دی، صدقہ و خیرات کیا، تم سوچ رہے ہو کہ یار یہ فائدہ دے گی، لیکن غور تو کرو کہ اس عمل کے بدلے جو ثواب تمہیں ملنا تھا، تمہارے دل کے اندر وہ ثواب قائم بھی ہے یا ختم ہو چکا ہے؟ فرمایا ہم وہ نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے. تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آج ہماری نمازیں ہمیں اچھا نہیں بنا رہی، آج ہماری زکوٰۃ دینا ہمیں اچھا نہیں بنا رہا، آج ہمارا صدقہ و خیرات کرنا، محافل کرنا ہے، مسجدوں میں آنا، دین کے ساتھ جڑ جانا، مساجد کے ساتھ جڑ جانا، یہ ہمیں اس طرح نیک نہیں بنا رہا جیسے دیگر لوگ نیک بن جایا کرتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر وہ چور پائے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر وہ جانور پائے جا رہے ہیں، وہ موذی جانور پائے جا رہے ہیں جو ہماری دن رات کی محنت کو جو ہم ثواب کی صورت میں دل میں رکھتے ہیں وہ اس کو اڑا کر ضائع کر دیتے ہیں. تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہمیں پتا ہو کہ دل کے اندر کون سا جانور پایا جا رہا ہے. اگر آپ کو اس جانور کی نشاندہی نہیں ہے، اگر ہمیں اس جانور کی پہچان ہی نہیں ہے، تو ہم کیسے اس کی حفاظت کر سکتے ہیں؟ کیسے اپنی نیکیوں کو بچا سکتے ہیں؟ کیسے ان اعمال صالحہ کو بچا سکتے ہیں؟ تو ہمیں ان تمام جانوروں کا، ان تمام اعمال، ان تمام صفتوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ جن کی وجہ سے ہمارے کیے ہوئے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ نے فرمایا اگر تمہیں ان کی پہچان ہو جائے تو فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، تمہارا خاتمہ جو ہے تمہارے اعمال کی کہا جائے کہ معیار بتا دے گا کہ تم نے جو اعمال کیے خاتمے کے وقت پتہ چلے گا کہ اس سینوں پہ تم نے نیکیوں سے بھرا تھا یا پھر بھرتے بھرتے تم نے ان چوروں کے ہاتھوں میں اس ساری نیکی کو ضائع کر دیا. اس لیے رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے اندر باطنی بیماریوں کی بات ہوئی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جس بندے مومن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو. رائی کا دانہ کتنا ہوتا ہے؟ نظر بھی نہیں آتا، چھوٹا سا ہوتا ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس بندے مومن کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، فرمایا اللہ کبھی بھی اس کو جنت میں داخل نہیں کرے گا، کبھی بھی وہ جنت میں داخل اس کا ہو ہی نہیں سکتا. رسول اللہ نے فرمایا جس بندے کے دل میں تکبر، غرور، گھمنڈ پایا جا رہا ہو، کسی بھی چیز کا فخر پایا جا رہا ہو، فرمایا وہ لاکھ نمازیں پڑھتا رہے اس کی نماز ہی قبول نہیں ہو رہی، وہ لاکھ زکاتیں دیتا رہے، صدقہ و خیرات کرتا رہے، اس کی کوئی چیز قبول ہی نہیں ہو رہی.
میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنا محاسبہ کریں، میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں. کبھی ہم نے غور کیا اس بات پر کہ ہمارے دل کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا؟ کبھی ہم نے غور نہیں کیا ہوگا. میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں، ہر شخص اگر غور کرے، اپنا محاسبہ کرے، تو ہر شخص کے دل میں کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت تکبر پایا جا رہا ہوتا ہے. علماء نے فرمایا تکبر کس چیز کا ہوتا ہے؟ ہر چیز کا تکبر آ جاتا ہے انسان کے اندر. انسان دوسروں کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. کبھی یہ تکبر عبادت کا ہوتا ہے کہ انسان اتنی عبادتیں کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، جو غیر عبادت کرنے والا ہے وہ اس کو حقیر سمجھنے لگ جاتا ہے. بھائی میں نے فجر کی نماز پڑھی، میں نے ظہر کی نماز پڑھی، میں تمام تر نمازیں ادا کرتا ہوں، جو فرائض پورے کرتا ہوں. جب مسجد سے باہر نکلا تو نوجوانوں کو دیکھا گھروں پر بیٹھے ہوئے نماز نہیں پڑھ رہے، تو ہمارے دل میں یہ آ گیا یہ کتنے گھٹیا انسان ہیں، یہ کتنے حقیر ہیں. میرے مقابلے ہے کہ میں جا کے نماز پڑھ کے آ رہا ہوں، میں مسجد سے نکل کر آ رہا ہوں، میں اللہ کی عبادت کر کے آ رہا ہوں. یہ انسان کیسے ہیں جو اللہ کی عبادت نہیں کر رہے؟ علماء فرماتے ہیں یہ بھی تکبر کی علامت ہوا کرتی ہے کہ جو رب آپ کو عبادت کی توفیق دے رہا ہے، ممکن ہے اس بات کی وجہ سے وہ آپ کی عبادت ہی قبول نہ فرمائے. اسی لیے حضرت علیہ علیہ السلام کا فرمان موجود ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے واقعہ ذکر کیا بنی اسرائیل کا. آپ فرماتے بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو اپنے فسق و فجور کی وجہ سے بڑا مشہور و معروف تھا کہ بڑا گناہ گار آدمی ہے، نمازیں نہیں پڑھتا، زکات نہیں دیتا، صرف نام کا مسلمان ہے، نام کا مومن ہے، لیکن سارے کام اس کے جو ہے وہ گناہ گاروں والے، غیر مسلموں والے، زندگی ساری گناہوں والی گزار رہا ہے. ہر الٹے کام کے اندر اس کا نام آ رہا ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے میں اس کا نام آ رہا ہے. یعنی کہ وہ مشہور تھا اس حوالے سے کہ یہ شخص جو ہے فاسق و فاجر ہے، اس کا نیکیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، نیک بندے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. امام غزالی فرماتے ہیں وہ ایک مرتبہ وہی شخص بستی سے گزر رہا تھا اور اس بستی کے اندر ایک اللہ کا ولی دھوپ کے اندر کھڑا تھا، عبادت میں مشغول تھا. اس نے کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ یہ اللہ کا جو محبوب بندہ کھڑا ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے، دھوپ سے تپش سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کے سر پر ایک بادل مقرر کیا ہوا ہے. تپتی دھوپ ہے، لیکن فرمایا وہ فاسق و فاجر شخص دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے اس سے کتنی محبت کرتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک کتنا مقبول بندہ ہے کہ دھوپ سے بچنے کے لیے اللہ نے اس کے سر پر سایہ فگن کیا ہوا ہے، بادل مقرر کیا ہوا جو اس کی حفاظت کر رہا ہے. تو اس بندے مومن کے دل میں خیال آیا، فاسق و فاجر تھا، گناہ گار تھا، لیکن فرمایا اس کے دل میں یہ خیال آیا کیوں نہ ایسا ہو کہ میں اس کے پاس چلا جاؤں، اس کے پاس جا کر بیٹھ جاؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجود کی برکت سے، اس کی اس عبادت کی برکت سے اللہ مجھ پر بھی رحمت کا نزول فرما دے، اللہ مجھ پر بھی کرم فرما دے، مجھ پر بھی رحم فرما دے، میری تقدیر بدل جائے، میرے ظاہر و باطن کو بدل دیا جائے. امام غزالی فرماتے وہ شخص جب اس اللہ کے ولی کے پاس جو اس وقت وہاں پر موجود تھا، عبادت گزار بندہ تھا، یہ بتا رہا ہوں کیسے عبادت آپ کے اندر غرور پیدا کرتی ہے، کیسے عبادت آپ کے اندر تکبر پیدا کرتی ہے، ہماری عبادتوں کو ضائع کروا دیتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. وہ فرماتے جب وہ فاسق و فاجر شخص اس کے پاس گیا، جیسے ہی جا کر بیٹھا، اس کی نیت کیا تھی کہ اس کی برکت سے اللہ مجھے میرے گناہ معاف فرمائے گا، میرے ظاہر و باطن کو پاکیزگی عطا فرمائے گا، مجھے عبادت کی توفیق ہو جائے گی. فرماتے جیسے ہی وہ شخص وہاں پر جا کر بیٹھا تو عبادت گزار کے دل میں خیال آیا کہ یہ کیسا فاسق و فاجر میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا، اس کا کیا تعلق تھا نماز کے ساتھ؟ یہ تو مشہور زمانہ فاسق ہے، یہ تو ظالم ہے، اس کی حرکات تو ہر جگہ مشہور ہے، تو اس کی حیثیت تو نہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھے، میں اللہ کا برگزیدہ بندہ، میرے لیے اللہ نے بادل مہیا کیا ہوا، میں عبادت گزار، میری راتیں عبادت میں گزر رہی ہیں، دن میرے روزے میں گزر رہے، میں ایک اللہ کی معیت میں رہنے والا بندہ، اور یہ شخص جو فسق و فجور والی زندگی گزارنے والا بندہ، اس کا کیا تعلق میرے ساتھ؟ آج ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا کرتا ہے. آج اگر ہم نمازیں پڑھ لیں، ایک ہفتہ نماز پڑھ لیں، تو ہمیں باقی سب فاسق و فاجر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہم بے نمازی کو کفر تک تو نہیں لے جاتے، مطلب اپنی ذہن میں یہ سمجھتے کہ کافر ہو چکا ہے. ہم صدقہ و خیرات کر لیں تو باقی احباب ہمیں بالکل حقیر نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اگر آج ہم حج اور عمرہ کر کے آ جائیں تو باقی جو نہیں جا سکتے ہم اپنے آپ کو اس سے بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں. سمجھتے اللہ کی توفیق کی، یہ اللہ نے ہمیں اس قابل سمجھا جو ہمیں بلایا، اس کو کیوں نہیں بلایا؟ یہ ایک چیز جو خصلت ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہے، یہ وسوسے جو پیدا ہو رہے ہیں، یہ خیال پیدا ہو رہا ہے جو اس عبادت کی وجہ سے ہو رہا ہے. وہ شخص علماء فرماتے ہیں جیسے وہ قریب گیا، اس کے دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ فاسق و فاجر میرے پاس آ کر بیٹھے گا، میں تو عبادت گزار بن رہا ہوں، اس کا تعلق ہی نہیں. اس وقت کا جو نبی تھا اللہ نے اس پر وحی نازل فرمائی. جبریل جا کر اس نبی سے کہو کہ اس کو میرا پیغام پہنچائے، اور جا کر کہو کہ تو جو عبادت گزار تھا اور ساری زندگی نے کیا تھی، اور تجھے میں نے یہ مقام عطا فرمایا
کہ تبتی دھوپ کے اندر تیرے سر پر میں نے سایہ فگن کر دیا اور اس کو میں نے یہ ساری چیزیں عطا نہیں فرمائی. فرمایا اب جا کر اس کو میرا حکم سناؤ کہ میں نے اس کی ساری نیکیاں ضائع کر دی ہیں اور اس کی ساری عبادت کا صلہ میں نے اس فاسق و فاجر کو دے دیا. اور مادام اس کو جا کر کہو کہ وہ نئے سرے سے عبادت کرے, اسے جا کر کہو کہ نئے سرے سے وہ نیکیوں کا کام کرے, تو یہ وہ ساری عبادت جو اس نے ساری زندگی کی تھی کہ وہ اس ولایت کے منصب پر باعث تھا کہ اللہ اس کو کہا جائے کہ دھوپ کی تبش سے بچانے کے لیے اس پر بادل نازل فرما رہا ہے. یہ کتنا بڑا مقام تھا, کتنا بڑا اعزاز تھا, لیکن وہ صرف ایک وسوسے کی وجہ سے, وہ اس ایک مرض کی وجہ سے, وہ اس ایک بیماری کی وجہ سے جسے اس نے سمجھا نہیں کہ یہ میرے جسم میں, میرے وجود کے اندر, میرے دل کے اندر, وہ دل کہ جس کے اندر نیکیوں کو جمع کیا ہے میں نے کئی سالوں سے, اس کو پتا نہیں تھا کہ اس کے اندر صفائی کرنی پڑتی ہے جیسے عام انسان صفائی کرتے ہیں, پھر اس کے اندر ذخیرہ کرتے ہیں. وہ اس نے اس دل کی صفائی نہیں کی, کہیں نہ کہیں تکبر کا جانور اس کے اندر پایا جا رہا تھا, کہیں نہ کہیں غرور اور فخر کا وہ چوہا اس کے اندر پایا جا رہا تھا. اس نے جتنی نیکیاں اس کے اندر جمع کی تھی اور اس مقام پر فائز ہو چکا تھا, اتنا بڑا مقام مل چکا تھا, لیکن اس چوہے نے اس کی ساری جو نیکیاں تھی اس کو ضائع کر دیا. تو میرے دوستوں بزرگوں, علماء فرماتے ہیں کہ عبادت کا گھمنڈ بھی بندے کے اندر آ جاتا ہے. آدمی اپنے آپ کو اتنا عبادت گزار سمجھنے لگ جاتا ہے, کوئی اس کے ساتھ الجھے تو اپنے آپ میں گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ میں تو اللہ کا بڑا برگزیدہ بندہ تھا, اللہ نے مجھے عبادت کی توفیق دی, میں تہجد گزار بندہ ہوں, میں قرآن پڑھتا ہوں, اتنے سپارے پڑھتا ہوں, ہر وقت مسجد میں رہتا ہوں. تو اس کے ساتھ کوئی الجھے تو یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ شاید اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے, وہ اپنے آپ کو اس ولایت کے منصب پر فائز سمجھنے لگ جاتا ہے. علماء نے فرمایا یہی بات ہے کہ وہ عبادت جو آپ کے اندر گھمنڈ پیدا کر دے, وہ عبادت جو آپ کے اندر تکبر پیدا کر دے, علماء فرماتے ہیں وہ عبادت وہ مرض ہے جو آپ کی تمام تر عبادتوں کو ضائع کر کے رکھ دے گا, تمام تر اعمال صالحہ کو ضائع کر کے رکھ دے گا. اسی علماء نے فرمایا کہ پہلا تکبر انسان کو عبادتوں کی وجہ سے آ جاتا ہے, دوسرا تکبر علماء فرماتے ہیں پھر انسان کو حسب اور نسب کی وجہ سے آتا ہے کہ میں تو فلاں ذات کا کاسٹ سے میرا تعلق ہے, میری کاسٹ تو چودھری ہے, میں ملک ہوں, میں بھٹی ہوں, میں تو مغل ہوں, میں فلاں ہوں, میں یہ. علماء آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس کاسٹ پر, اپنی ذات پر فخر کرنا, اپنے باپ دادا کے کارناموں پہ فخر کرنا, رسول اللہ نے فرمایا زمانے جاہلیت میں ہوا کرتا تھا. رسول اللہ نے فرمایا بھیجا ہی اس لیے گیا ہوں تاکہ تمہارے اندر سے وہ زمانے جاہلیت کی تمام تر رسومات کو توڑ دو, اس لیے کہ تم اپنے باپ دادا پر فخر کیا کرتے تھے. اللہ نے آ کر, اللہ نے محبوب کے ذریعے بتایا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تمہارے نزدیک, اللہ کے نزدیک, اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ فرماتا تمہیں جو قبیلوں میں اللہ نے بانٹا ہوا ہے, تمہیں جو ذاتوں میں, نسلوں میں بانٹا ہوا ہے, میری ذات یہ ہے, میرا فلاں قبیلہ ہے, میری فلاں نسل ہے, میرا اس کاسٹ کے ساتھ تعلق ہے. اللہ فرماتا یہ تو تمہاری نشاندہی کے لیے ہم نے بتایا تھا تاکہ آپس میں مل نہ جاؤ, پتہ چلے ایک دوسرے کی نشاندہی ہوتے رہے. لیکن اگر تم یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ میرے نزدیک کون سی ذات بلند ہے, میرے نزدیک کون سی, اللہ فرماتے ہیں میرے نزدیک کون سی ذات مقام و مرتبے والی ہے, اگر یہ پوچھنا چاہتے ہو تو نہ میرے نزدیک چودھری افضلیت والے ہیں, نہ میرے نزدیک کوئی ملک, بھٹی یا مغل یا راجپوت, کوئی میرے نزدیک افضلیت والا نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اگر میرے نزدیک تم مقام و مرتبے والے ہونا چاہتے ہو تو تمہارے دلوں کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہی بندہ میرے نزدیک مقبول و معروف ہو جائے گا. تو کہاں گئے وہ ذاتوں پر فخر کرنے والے, کہاں گئے وہ نسبوں پر فخر کرنے والے, اعلیٰ نسب والا, اعلیٰ کاسٹ والا, اعلیٰ ذات والا اگر اپنی ذات پر فخر کرتا ہے تو فرمایا وہ نیچ ذات والا جس کو تم سمجھ رہے ہو, اگر اس کے نزدیک, اس کے دل میں تقوی زیادہ ہے تو اللہ تمہیں جہنم میں دھونک دے گا, اس کو جنت میں داخل فرما دے گا. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک یہ کاسٹ کا الگ ہونا, ذاتوں کا الگ ہونا یہ معنی نہیں رکھتا. اللہ فرماتا ہے میرے نزدیک معنی یہ رکھتا ہے کہ اس کے دل میں تقوی زیادہ پایا جا رہا ہے. کون ہے جو بات کرتے ہوئے یہ خیال کرتا ہے کہ یہ بات مجھے پسند ہے کہ نہیں, اگر پسند ہو تو وہ کر لیتا ہے, اگر نہ پسند ہو تو وہ چھوڑ دیتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ صفت جس بندے کے اندر پائی جا رہی ہوگی تمہارے نزدیک اگرچہ وہ ذات کمتر ہوگی لیکن میرے نزدیک قیامت کے دن اس کا مقام و مرتبہ تم سے بہت زیادہ ہو جائے گا. غزالی نے یہ بات ذکر کی, آپ فرماتے چند لوگ تھے جو آپس میں اپنے باپ دادا پر فخر کر رہے تھے کہ میرا پردادا تو بڑا جنگجو تھا, میرا دادا تو بڑا دلیر تھا, میرا پردادا نے تو یہ کارنامہ کیا تھا, اس نے تو یہ تھا, اس سے تو لوگ ڈرتے تھے, وہ تو سخاوت کے کہا جائے کہ سمندر بہا دیا کرتا تھا. اور ماتے وہ اس طرح کی باپ دادا کی باتیں کر رہے تھے لیکن حقیقت کا تو نہیں پتا تھا نا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے. آج ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جا رہی ہے. آپ بیٹھے تو ہم اپنے باپ داداؤں کے قصے ایسے سناتے ہیں جیسے ان کو نبوت ملی ہوئی ہے,
ایسے سناتے جیسے ولایت کے منصب پر فائز تھے، لیکن حقیقت کیا، تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ میں کہا ہم اپنے باپ دادا پر فخر کر رہے تھے۔ اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ ان کو جا کر کہو کہ جن باپ داداؤں کے نام پر یہ فخر کر رہے ہیں، ان کے سارے آباء و اجداد جہنم میں جل رہے ہیں، فرمایا ساروں کو دوزخ میں جلایا جا رہا ہے، اور فرمایا آگے ان کی بھی باری آ رہی ہے، یہ بھی انہیں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو فرمایا باپ دادا پر فخر کس لیے کیا جاتا؟ آج ہمارا حال یہی ہوگا، اپنے معاشرے کو دیکھیں آپ، ہم اپنی کاسٹ کی بنا پر، اپنے حسب اور نسب کی بنا پر دوسروں کو حقیر سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں پتا کہ جس کو ہم حقیر سمجھ رہے ہیں اللہ کے نزدیک اس کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہے۔ ہم آج کپڑوں کی بنا پر، وضاحت کی بنا پر لوگوں کو ترجیح دے رہے ہوتے ہیں۔ آج فنکشن میں جائیں آپ، آج ہماری ترجیحات کیا ہو گئی ہیں؟ اگر اچھا لباس وضاحت کے ساتھ ہمارے سامنے کوئی شخص آئے تو ہم اس کو عزت دے رہے ہوتے ہیں، اگر وہ سادہ ملبوس ہو کر آ جائے، سادہ لباس پہن کر آ جائے تو ہم اسے حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اسے اس طرح عزت نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ حالانکہ رسول اللہ کریم علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، فرمایا اللہ کے کچھ بندے زمین پر ایسے ہیں، فرمایا کچھ اللہ کے بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ تمہارے دروازے پر آ جائے تو تم ان کو دھتکار دو، ان کی کیفیت دیکھ کر، ان کے بالوں کو دیکھ کر، ان کی وضاحت کو دیکھ کر، ان کے قاعدہ کپڑوں کو دیکھ کر تم کو یہ تو گھٹیا انسان ہے، تم اس کو اپنے پاس نہ آنے دو۔ اگر وہ تمہارے ساتھ رشتے کرنا چاہے تم کہو کہ اس کے ساتھ ہم رشتہ کریں گے، ہماری حیثیت کیا، ہمارا مقام و مرتبہ کیا؟ فرمایا رسول اللہ علیہ السلام نے تم ان کو دیکھ کر یہ سمجھو گے، لیکن رسول اللہ نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم اللہ کے نزدیک ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے کہ اگر وہ کسی بات پر قسم اٹھا لے تو اللہ اپنی تقدیر کو بدل دے گا، ان کی قسموں کو پورا فرما دے گا۔ فرمایا ان کا مقام و مرتبہ یہ ہے اللہ کے نزدیک۔ آج ہمارے ترجیحات کا، کسی کو کہا جائے کہ پیروٹی یعنی کسی کو ترجیح دینے کا معیار کیا ہے؟ ہم نے کپڑوں کو ترجیح دی، ہم نے ذاتوں کو ترجیح دی، یہ فلاں چودھری ہے، فلاں ملک ہے، فلاں کاسٹ کا تعلق رکھتا ہے تو اس کو ہم نے ترجیح دینا شروع کر دی، ہم نے اس کے عہدے کے لحاظ سے اس کو ترجیح دینا شروع کر دی، یہ فلاں کام کرتا ہے، فلاں ادارے کا سرپرست ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک جتنا بڑا عہدہ ہوگا وہ معیار نہیں ہے اس کے نزدیک قبولیت کا، اس کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے، اس نے ایک ہی معیار رکھا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اکرم ہونا چاہتے ہو، اللہ کے نزدیک بلند و بالا ہونا چاہتے ہو تو فرمایا اپنے وجود کے اندر تقوی پیدا کرو، یہ تقوی ہی تمہیں رب کے نزدیک مقبول بنا دے گا، اسی کے نزدیک معروف بنا دے گا۔ بڑے سے بڑا آفیسر جس کے دل میں تقوی نہ ہو اور اس کا ایک چپڑاسی اس کے دل میں اگر تقوی آ جائے تو قیامت کے نزدیک وہ چپڑاسی اس آفیسر سے بڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یہی نماز ہمیں سکھاتی ہے کہ جب آپ مسجد میں آتے ہیں، صفیں بناتے ہیں تو کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، بڑے سے بڑا بادشاہ ہوگا تو غلام کے ساتھ کھڑا ہوا نظر آ رہا ہوگا۔ یہ چیز بتانے کے لیے اللہ پانچ وقت تمہیں اپنے پاس بلاتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے کہ اللہ کے نزدیک تمہاری شکلوں کا کوئی معیار نہیں ہے، تمہارے جسموں کا کوئی معیار نہیں ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسادکم ولا صورکم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا، فرمایا اگر دیکھتا ہے تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے۔ جس دل کے اندر تمہیں نیکی کو جمع کرنا ہے وہ اس دل کو دیکھ رہا ہے، تو اس دل کے اندر تم نے کتنی نیکی کو جمع کیا، تم نے عبادت کی، 5 وقت نماز پڑھی، اب دیکھو کہ وہ نیکی تمہارے دل کے اندر قائم ہے یا غائب ہو چکی ہے، اور میں نہیں پتا ہوتا۔ آج ہمیں ان چیزوں کا نہیں پتا میرے دوستوں بزرگوں، پھر ہم یہ رونا رو رہے ہوتے ہیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، ہم عبادات کر رہے ہیں، ہم دین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن یہ ہماری زندگیوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے گھروں میں وہ سکون کیوں نہیں آ رہا؟ ہمارے گھر میں اطمینان کیوں نہیں آ رہا؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں، وہ چھوٹی چھوٹے کہا جائے کہ مرض ہوتے ہیں ہمارے دلوں کے اندر جو ان تمام عبادتوں کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث اکثر میں سنایا کرتا ہوں رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے، اور بعض علماء نے یہ بات فرمائی کہ جب یہ حدیث ابو ہریرہ نے سنائی تو 3 مرتبہ حدیث سنا کر وہ بے ہوش ہو گئے اس حدیث کو سناتے ہوئے۔ وہ کیا فرمایا؟ رسول اللہ علیہ السلام نے قیامت کے دن ایک شہید کو بلایا جائے گا، اللہ فرمایا گا شہید بتا تو نے میرے لیے کیا کیا، کیا کیا تو نے میرے لیے زندگی کے اندر؟ وہ عرض کرے گا مولا میں شہادت کا رتبہ میں نے پایا، میرے پاس ایک زندگی تھی جس کا نعمت بدل نہیں ہوتا، میں نے وہ زندگی تیرے نام پر قربان کر دی تھی، میں نے اپنی جان قربان کر دی، اس سے بڑی کیا چیز تھی؟ تو اللہ فرمایا کہ ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ تو نے جو میری راہ میں جان دی تو کہیں نہ کہیں تیرے دل میں یہ پایا جا رہا تھا، یہ آرزو تھی، یہ تمنا تھی تیرے دل کے اندر کہ جب میں شہید ہو جاؤں گا تو میرے جانے کے بعد لوگ مجھے شہید کے نام سے یاد کریں گے، دنیا والے کہیں گے کہ ایک ایسا بندہ تھا جس کو شہادت کا رتبہ ملا، اس کے ماں باپ کو فخر محسوس ہوگا، اس کی اولاد کو فخر محسوس ہوگا، اس کے ساتھ منسلک لوگوں کو فخر محسوس ہوگا، اور میں تیرے دل میں یہ خیال تھا تو اس خیال کی وجہ سے جو تو نے شہادت کا رتبہ پایا تو اس خیال کی وجہ سے پایا تھا نا، تو تیرے جانے کے بعد تو تیرے گھر والوں نے شہید دے دیا تھا تجھے،
معاشرے نے تجھے شہید کے نام سے یاد کر لیا تھا، اب یہ بتا کہ تم میرے لیے کیا کر کے آیا؟ تو فرمایا اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ اس کی شہادت کو قبول نہیں فرمائے گا حتیٰ کہ اس کو اٹھا کر جہنم میں داخل فرما دے گا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یہ حدیث سن کر ہم پر غشی طاری ہو گئی کہ آج اگر ہم عبادتیں کرتے ہیں کہیں نہ کہیں ہمارے دلوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا خیال نہیں کر رہے ہوتے، ہمیں اس کا محاسبہ نہیں ہوتا. اگر دل کے اندر ذرا برابر بھی اللہ کے علاوہ کسی چیز کا خیال آ جائے تو اللہ بندے کی شہادت کو قبول نہیں کرتا. آج اگر میں اور آپ اگر نمازیں پڑھیں گے تو نمازیں کہاں قبول فرمائے گا؟ شہادت کا تمہارا اتنا بڑا رتبہ اگر اللہ تعالیٰ قبول نہ فرمائے، مجھے بتائے 5 وقت نماز پڑھنے کے بعد اگر ہمارے دلوں میں یہ خیال آ جائے کہ میں تو بڑا نمازی ہوں، میں تو نمازیں پڑھی ہے، اللہ مجھے بڑا مجھ سے راضی ہے اس لیے مجھے گھر میں بلا رہا ہے، مجھے مسجد کے ساتھ منسلک کر دیا، یہ تو اللہ کی رضا کی علامت ہے، اور باقی آپ کو حقیر لگنے لگ جائے تو سمجھ جائے آپ کے دل میں تکبر کی وجہ سے اللہ نے وہ ساری عبادتوں کو ضائع کر دیا. سوچے ان لوگوں کو کہ جن کی عبادتوں کو اللہ نے ضائع کیا. شیطان نے کتنی عبادت کی تھی، کتنی شیطان نے عبادت کی کہ ملائکہ کا رتبہ اس کو مل گیا، لیکن صرف وہ ایک تکبر کی وجہ سے، ایک تھوڑا سا تکبر اس نے کیا، اس کی وجہ سے اللہ نے اس کی ساری عبادتوں کو ضائع کر دیا. تو عبادتیں کرنے کے بعد، اعمال صالحہ کرنے کے بعد اگر دل میں کہیں خیال آ جائے اور باقی آپ کو حقیر لگنے لگ جائیں، گلی میں گھومنے والے لڑکے آپ کو گھٹیا لگنے لگ جائیں، تو ایک لمحہ خیال کر کے تصور کیا کریں اس ابلیس کا، اس نے بھی اتنی ہی عبادت کی تھی. ایک لمحہ خیال کرے اس عبادت گزار بندے کا کہ جس کے سر پر اللہ نے بادل کو مہیا کیا ہوا تھا، ایک نظر اس کو خیال کیا کریں اور پھر سوچیں کہ ہماری عبادتیں کیا ابلیس سے زیادہ ہے؟ ہماری عبادتیں کیا اس ولایت والے منصب پر فائز ہونے والے شخص سے زیادہ ہے؟ تو یہ ساری چیزیں اب دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں تکبر پایا جا رہا ہے. وہ تکبر ضائع کر دیتا ہے میرے دوستوں بزرگ، ہمارے دلوں سے وہ چیزیں ضائع کر دیتا ہے. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ عبادت جو آپ کے اندر تکبر پیدا کرے، وہ نسب اس کا آسان حل کیا علماء نے فرمایا کہ آپ کیسے پہچانیں گے آپ کے اندر تکبر پایا جا رہا ہے. فرمایا تکبر پہچاننے کی یہ علامت ہوتی ہے کہ تصور کرے، تھوڑا بہت خیال کرے، اپنے آپ سے پوچھیں کیا میرے خاندان کے اندر، میرے دوستوں کے اندر، میرے محلے کے اندر، میرے ریلیٹو کے اندر کوئی ایسا بندہ ہے کہ جو مجھ سے زیادہ اعلیٰ مرتبے والا ہو، عبادت کی وجہ سے ہو، پیسے کی وجہ سے ہو، کسی بھی وجہ سے ہو. اگر آپ کے دل میں خیال آ جائے ہاں وہ ایک بندہ ہے کہ جو پیسے کے لحاظ سے مجھ سے کم ہے، لہٰذا مجھ سے کم تر ہے، وہ فلاں بندہ جو خوبصورتی کے لحاظ سے مجھ سے کم ہے، لہٰذا مجھ سے کم تر ہے، عبادت کے لحاظ سے وہ تو نمازیں نہیں پڑھتا، میں نمازیں پڑھتا ہوں تو لہٰذا وہ مجھ سے کم تر ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام امام غزالی فرماتے ہیں کہ اگر یہ خیال آپ کے دل میں آ جائے تو سمجھ جائے کہ تکبر کا مرض آپ کے وجود کے اندر جا چکا ہے. جب تک آپ کے دل میں یہ خیال نہ آ جائے، امام غزالی فرماتے پہچانو اپنے آپ کو، جب تک آپ کے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ کائنات کا سب سے گناہگار شخص میں ہوں، کائنات کے اندر اگر فاسق و فاجر کوئی ہے تو فرمایا میں ہوں، میرے علاوہ سارے اللہ کے ولی ہیں، فرمایا جب تک یہ خیال تمہارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا سمجھ جاؤ تمہارے دلوں میں ابھی تکبر پایا جا رہا ہے. آج ہمارے گلی محلوں کے اندر، گھروں کے اندر یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں. ہم کسی سے جھگڑے کے بعد اس سے معافی نہیں مانگ رہے ہوتے، ہم نمازوں کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں شرم آ رہی ہوتی ہے. کئی بندوں سے ہم ملے، ہم نے کہا نماز کے لیے کیوں نہیں آتے؟ کہا دل تو کرتا ہے لیکن شرم آتی ہے مسجد میں جاتے وقت. کہ لوگ کہیں گے کل تک یہ باہر گھومتا تھا، یہ فسق و فجور والے کام کرتا تھا تو آج مسجد میں نظر آ رہا ہے. تو ہمیں شراب پیتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہمیں گالم گلوچ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، ہمیں لوگوں کی تذلیل کرتے ہوئے شرم نہیں آتی، لیکن شرم آتی ہے تو اس خدا کے سامنے جاتے ہوئے آتی ہے جس نے ان تمام گناہوں کو معاف کرنا ہے. یہ تکبر کی علامت ہے، شرم نہیں ہے، تکبر ہے. یہ شیطان ہمارے دلوں میں شرم کا وسوسہ ڈال رہا ہے، نام شرم کا دے رہا ہے، لیکن یہ تکبر ہے جو تمہیں خدا کے سامنے نہیں آنے دے رہا. یہ تکبر ہے جو تمہیں ذکر الہی میں مشغول نہیں ہونے دے رہا. آج ہمیں نعت پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، قرآن پڑھتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں مسجد میں جاتے ہوئے شرم آتی ہے، اور ہم یہ ہے تکبر اور نام اس کو ہم شرم کا دے رہے ہوتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، جب آپ کے دل کے اندر رب کے سامنے جائیں اور کسی کا خیال نہ ہو، اس کا مطلب نماز آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہے، نماز پڑھنے کے لیے آپ کو شرم آ رہی ہے تو لوگوں کے لیے نماز پڑھ رہے، لوگوں کا خیال آپ کے دلوں میں آ رہا ہے. صحابہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں صحابہ جب رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات پر عمل کیا کرتے تھے، اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، تو فرمایا وہ اس کیفیت کے ساتھ کیا کرتے تھے کہ دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ان پر جادو ہو چکا ہے، ذہنی توازن کھو بیٹھے. صحابہ اس طرح جب کیا کرتے تھے، اس طرح سے کہ ان کو کیا لگے اس بات سے کہ کون مجھے دیکھ رہا ہے. آج ہم لوگوں کو دیکھتے ہو اپنی نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے پتہ ہمارے ساتھ کون ہے، نماز کے اندر خشوع و خضوع آ جائے گا، سجدہ اچھا کرنے لگ جائیں گے، لیکن جس رب کے لیے کر رہے ہیں وہ رب ہمیں خیال میں نہیں ہوتا.
اس لیے رسول اللہ نے فرمایا عبادت ایسے کرو جیسے تم اس رب کو دیکھ رہے ہو، ایسے ہی عبادت کرو کہ کھڑے مسلح پر ہو لیکن جس رب کی عبادت کر رہے ہو وہ رب تم اس رب کو دیکھ رہے ہو۔ فرمایا اگر اتنا کمزور ایمان ہے تم نہیں دیکھ سکتے تو فرمایا عبادت ایسے کرو کہ وہ رب تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا۔ فرمایا جب ایک انسان کے دیکھنے کی وجہ سے تمہارے نماز کے اندر عبادتوں کے اندر خشوع و خضوع آ جاتا ہے، جب یہ تصور پیدا کر لو گے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے تو تمہارا دل بھی کہیں نہیں جائے گا، اس رب کی یاد میں مشغول ہو جائے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، اپنی عبادتوں کو کھنگالیں۔ تکبر، فخر، خود پسندی، یہ ساری چیزیں باطنی بیماریاں ہیں جو آپ کی کسی نماز کو قبول نہیں ہونے دے رہی۔ آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، گھروں میں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن پڑھیں، گھروں میں سکون کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ آپ کے وجود کے اندر بیماریاں پائی جا رہی ہیں جو قرآن کے ثواب کو ضائع کر رہی ہے، جو نمازوں کے ثواب کو ضائع کر رہی ہے، آپ کے محافل کے نور کو ضائع کر رہی ہے۔ اگر چاہتے ہیں کہ اس کا نور برقرار رہے تو یہ عبادتیں جاری رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ اپنے وجود کا مشاہدہ کرتے رہیں کہیں میرے اندر وہ باطنی بیماریاں تو نہیں پائی جا رہی۔ جب آپ ان باطنی بیماریوں پر کنٹرول کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ رب نے کہا نہیں ہے الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائی اور بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے۔ آپ کنٹرول تو کر کے دیکھیں، اس نماز کا پڑھنے کا حق تو ادا کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں یہ نماز آپ کو بے حیائی سے بھی روکے گی، برے کاموں سے بھی روک رہی ہو۔